جو اکیلا تنہا اس کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، وہی داتا، وہی بخش، وہی غوث اعظم ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ انگت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید اولاد آدم فخر کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ جتنے بھی مسلمان ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنائے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں انشاءاللہ دعوتی مشکلات کے حوالے سے چند واقعات پیش کروں گا، جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ دین کی دعوت دینا یہ کوئی آسان کام نہ پہلے کبھی تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ ایک مشکل راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا، جب کوئی بندہ اس راستے پر چل پڑتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی طور پر رحمتیں، برکتیں اور مددیں اللہ کی طرف سے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ انسان بظاہر لوگوں کی نظروں میں چاہے وہ جیسا بھی ہو، لیکن انسان بذات خود بڑی پرامن اور دل کو تسکین دینے والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی خاص مدد ہے۔ تو بہرحال دعوتی مشکلات کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندے سے کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جہاں جہاں تمہارا بس چلتا تھا تم نے وہاں وہاں کتنا نیکی کا کام کیا، کتنا لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور کتنا برائی سے روکا۔ یہ آپ کی میری ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے یہی بات کی تھی کہ دعوت کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہے، اور پھر پچھلے جمعہ کے اندر میں نے دعوت کا طریقہ کار بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی دعوت کا آغاز کرنا چاہیے اور بنیاد کس چیز کو بنانا چاہیے۔ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر مشکلات کے حوالے سے ذکر کروں گا کہ مشکلات آتی ہیں جو دین کا کام کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات کے اندر مبعوث کیا گیا، جن حالات میں بھیجا گیا، وہ حالات، وہ لوگ، وہ علاقہ وقت کے اعتبار سے، مشکلات کے اعتبار سے تمام کے تمام انبیاء کی مشکلات کی نسبت زیادہ سخت مشکلات کا دور تھا۔ اتنے سخت ترین حالات کسی نبی کی زندگی میں نہیں آئے جتنے سخت ترین حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ جتنے سخت دور کے اندر رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا، اتنے سخت دور میں پہلے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی سب سے اعلیٰ، اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا بھی سردار، تو پھر آزمائشیں بھی تمام کی تمام انبیاء میں سے بھی سب سے سخت آزمائشیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 سال، 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ 3 سال تک علانیہ کسی کو دعوت نہیں دی، چھپے چھپے جس بندے کے اندر کوئی خیر خواہی دیکھتے، جس بندے کو قابل اعتماد سمجھتے، جس بندے کے بارے میں دیکھتے کہ یہ بندہ سمجھدار ہے، بات کو قبول کرنے والا ہے، فتنہ پھیلانے والا نہیں ہے، بات کو سمجھے گا، اور اگر کم از کم قبول نہیں کرے گا تو شرارتیں نہیں کرے گا، تنگ نہیں کرے گا، لوگوں کو نہیں بتائے گا، لڑائی نہیں کروائے گا، ایسے اچھے دل والے لوگ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دین کی دعوت کا آغاز کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بھی بچے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں پال رہے تھے بچوں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طرح زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے
اسلام کو قبول کیا، اور دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مختصر یہ کہ بتانے کا مقصد یہ کہ خفیہ دعوت دی جو گھر کے لوگ تھے، قریب تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی رفاقت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ 3 سال تک اسی طرح دعوت کا سسٹم چلتا رہا۔ اب 3 سال خفیہ دعوت دینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہی سے اندازہ لگا لو کہ کتنا سخت دور ہوگا کہ بات کرنے پر بھی پابندی ہے۔ اگر آپ بات کرو گے اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ تو 3 سال تک خفیہ دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عثمان بڑا اچھا انسان ہے، بڑا قابل ہے، بڑا سمجھدار ہے، عثمان کو دعوت دی۔ حضرت عثمان نے حضرت ابوبکر کے دعوت پر اسلام کو قبول کیا۔ پھر دیکھا کہ عبدالرحمن بن عوف بھی بڑا اچھا تاجر ہے، سمجھدار ہے، قابل ہے، وہ لڑائی والا نہیں ہے، اس کے اندر بھی اچھی چیزیں موجود ہیں، اچھے دل والا انسان ہے۔ عبدالرحمن بن عوف کو دعوت دی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت زبیر نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ تھے السابقون الاول، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور 3 سالوں میں ایک مختصر سی چھوٹی سی جماعت سمجھنے مکے کے اندر قائم ہو گئی، جو آپس میں تعاون کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اگرچہ بہت تھوڑے تھے لیکن ان 3 سالوں میں آہستہ آہستہ دعوت چلتی رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ مکے والوں کو بھنک نہ پڑی، بھنک کو پڑ گئی، یہ دعوت ہے، کوئی کو دعوت دی جا رہی ہے اس طرح، لیکن انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا کہ ٹھیک ہے لوگ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے اس چیز کو اتنا خطرہ نہیں سمجھا اور اگنور کر دیا۔ بہرحال 3 سال کے بعد جب 4تھے سال کا آغاز ہوا نبوت ملنے کے بعد، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اپنے گھر میں جب ان کو اکٹھا کیا تو اس کے اندر بنو مناف کے لوگ بھی تھے اور اسی طرح اللہ کے نبی کے چچا وغیرہ سارے بھی موجود تھے۔ تو ابھی اکٹھا کیا تھا، دین کی دعوت دینا چاہ رہے تھے کہ ابو لہب نے بات کو پکڑ لیا۔ مطلب پکڑ لیا کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے ہی بات کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو لہب نے آگے سے کہنا شروع کر دیا، دیکھ میرے بھتیجے بات یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے تیرے چچا زاد ہیں، تو تیرے چچا کے بھائی بیٹے ہیں، تو تیرے چچا ہے، تیرے خاندان کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے خدا را یہ نادانیاں چھوڑ دے، یہ تو فضول حرکتیں کر رہا ہے، یہ تو عجیب عجیب دعوت دیتا ہے لوگوں کو، ہماری سارے کے سارے بتوں کو، ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہمیں دعوت دیتا ہے نا، اس طرح کی نادانیاں نہ کر۔ ڈانٹ دیا پکڑ کے اور کہا محمد یہ بات ذہن میں رکھ، ہمارا قبیلہ، ہم چچا آزاد، ہم سب مل کر بھی پورے کے پورے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ نادانیاں چھوڑ دے۔ اس طرح ڈانٹتے ڈانٹتے وہ مجلس گرم ہو گئی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور یہ مجلس اسی طرح ضائع ہو گئی۔ اب ہم ذرا غور کرتے رہے، اب نا ہم نے چونکہ ہم بھی اسی امت کے ایک فرد ہیں، اور جیسے میں نے حدیث میں آتی ہے کہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے دین کی دعوت دینا۔ اب ہمیں نا ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس طرح کی خفیہ دعوت دی، کسی بندے کو اچھا پایا ہمارے دفتر میں، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے کاروباری لین دین کچھ لوگ بڑی اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، ہم دفتر میں اگر کام کرتے ہیں کچھ لوگ بڑے اچھے ڈیسنٹ سمجھدار ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو دین کی دعوت دی؟ اچھا آگے، ہم نے کبھی اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا دین کی دعوت دینے کے لیے؟ الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، ہم نے کبھی اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور تم کو دین کی دعوت دے سکے، کوئی درس ہی کروا سکے، ایک ماحول ایسا بنا سکے کہ یہ دعوت توحید اپنے پہنچانی ہے؟ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا، آگے سے بول بال کے ابو لہب نے سارے کا سارا خراب کر دیا ماحول اور یہ مجلس ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں ہے، دین کی دعوت دینا کتنا ضروری ہے کہ لوگوں کے طعن و تنقید سے ڈرنا نہیں ہے، چھوڑ نہیں دینی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بلایا، کچھ دن ٹھہر کے پھر بلایا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی اور آخرت سے ڈرایا اور کہا اسی طرح تم لوگ جیسے اب سو جاتے ہو بالکل ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں، نئی زندگی ملتی ہے، تم
اسی طرح مرو گے اور مرنے کے بعد بالکل ایسے اٹھو گے جیسے تم سو کے اٹھتے ہو، تمہاری زندگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، اس طرح تم اٹھو گے، تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، تمہاری کوئی بھی چیز ضائع نہیں جائے گی، تمہارا ہر عمل یا نیکی کے جنت کے قریب لے کر جاتا ہے یا جہنم کے قریب لے کر جاتا ہے۔ بہرحال آخرت کے حوالے سے ڈرایا تو اس وقت ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی بھی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے اپنے بھتیجے محمد کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بھتیجے تیری دعوت بہت اچھی ہے، جو تو کر رہے میں تیرا ساتھ دوں گا، جہاں تک ممکن ہو سکے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میرے ہوتے ہوئے تجھے کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ ابو لہب وغیرہ نے ٹوکنے کی کوشش کی تو ابو طالب نے جھڑک کے اس کو بھی چپ کروا دیا، کہا کہ جس نے ساتھ دینا دے، نہیں دینا اس کے چلا دے، میں ابو طالب جب تک زندہ ہوں اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ بیٹا بھتیجے تیرا جو دل کرتا ہے، جیسے دل کرتا ہے، جس کا تجھے حکم ہوا تو کام کر۔ لیکن فرمانے لگے بھتیجے میرا دل نہیں مانتا کہ میں تیرے پہ ایمان لے کے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے پر میرا دل آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے تو نے جو کرنا ہے کر، تیرا ساتھ بھی دوں گا لیکن میں اپنے آپ کو نہیں بدلنا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری یہ مجلس کامیاب ہے، دعوت کا مسئلہ خاندان تک پہنچا دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے مرحلے میں کوہ صفا میں چڑھ گئے۔ یہ فاران کی چوٹی ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، تو فاران کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر صبح صبح یہ نعرہ لگایا، یا صباح یا صباح یا صباح۔ یہ نعرہ تھا ہائے صبح، یہ نعرہ خطرے کا علامت تھا کہ جب کسی قبیلے کے اوپر، کسی علاقے کے اوپر دشمن نے حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہ صبح صبح کا انتظار کرتے تھے، رات کو قریب میں یہاں کے پڑاؤ ڈال لیتے تھے، جیسے ہی صبح ہوتی تھی ہلکی ہلکی روشنی ٹوٹنے لگتی تھی تو وہ حملہ کر دیتے تھے تاکہ لوگ ابھی سو کے اٹھے، ان کو تیاری کا موقع نہ ملے اور ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہو اپنی غفلتوں میں، نادانیوں میں پڑے ہوں تو جب اپنی نیند وغیرہ میں ان پر حملہ کر کے ان پہ قبضہ کر لیں۔ اس لیے اس دور کا یہ نعرہ تھا یا صباح، ہائے صبح، یعنی کہ صبح کے باقی لوگوں کے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ اب چونکہ یہ نعرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، مکے والے خود یہ بیان کرتے ہیں، کتنی روایات ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ مکے کے ہم سردار ہیں، کسی سے ہماری دشمنی نہیں ہے، اور ابھی ابراہا کے لشکر کو تباہ ہوئے وہ اصحاب الفیل جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، ان کو بھی 30-40 سال کا عرصہ گزرے، اتنا زیادہ پرانا عرصے کی بات بھی نہیں ہے، تو ہماری تو مکے میں ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے، متفقہ طور پر ہم عرب کے سردار سمجھے جاتے ہیں، تو یہ کون قبیلہ ہے جس نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کا سوچ لیا؟ لیکن فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ آواز لگانے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، 40 سالہ زندگی گزر گئی، کبھی اس نے جھوٹ ہی نہیں بولا، یہ فوراً بھیجا، جو بندہ خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے کسی نمائندے کو بھیجا تو پتا کرو کیا مسئلہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دعوت کا آغاز کیا۔ اب ذرا غور کریں، مکے کے اندر سب سے بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات صرف ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے نہیں بلکہ مکے کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح پڑا گیا نا، اس موقع کے اوپر چونکہ مکے کے سارے بڑے بڑے سردار یہ چاہتے تھے کہ ہماری شادی حضرت خدیجہ سے ہو، ہر سردار کی یہ خواہش تھی کہ خدیجہ ایک مالدار اور خاندانی عورت ہے، ہمارے نکاح میں آ جائے، لیکن حضرت خدیجہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اب مکے والے اس وقت نکاح کے موقع پر آئے اور باقاعدہ تجزیہ حدیث ہنستے تھے کہ تو دیکھ لو اس عورت کو، اتنی مالدار خاندانی عورت، اس نے نکاح کس سے کر رہی ہے؟ ایک یتیم بچے سے جو غریب ہے، جس کے پاس ہے کچھ نہیں، ہم بڑے بڑے چودھری تھے، کسی چودھری سے کر لیتے۔ اس موقع پر ابو طالب نے نکاح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اس وقت ابو طالب نے یہ کہا تھا لوگوں اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، ہر اچھی خوبی کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ مکے میں اپنے آپ کو محمد سے افضل سمجھتا تو کھڑا ہو گیا، کیونکہ سب تجزیہ ہنس رہے تھے، سب مذاق اڑا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس موقع پر ابو طالب نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو محمد سے اچھا سمجھتا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ یاد رکھنا یہ وہ لوگ ہیں جو اس وجہ سے قتل و غارت اتر آتے تھے کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے
سب سے بہترین. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ کے خطرے کے لانوں کا بجایا تھا تو وہیں سے بات کا آغاز کیا. لوگوں اے مکے والوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، مان لو گے؟ تو مکے والوں نے بایا مسلمان ہو کر کہا تھا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. کیا مطلب؟ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. امین مطلب آپ امانت دار ہیں، اپنی قوم کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کریں گے. اگر ایسی بات ہوگی تو آپ ہمیں ضرور بتائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہیں اس سے زیادہ، یہ دشمن نے حملہ کرنا تھا تو زیادہ سے زیادہ علاقہ چھین جانا تھا نا، میں اس سے زیادہ بڑے خطرے سے تمہیں آگاہ کرنے لگا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اب آگے سے رسپانس کیا آیا؟ سدا چچا ابو لہب اس نے تبلک آیا، گام میں بکنا شروع کر. تیرے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے نہ اس کے لیے، تو نے اس لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا تیرا سارا دن بہت برباد ہو جائے، سارا دن تو ذلیل ہو جائے، اس طرح کی باتیں بکنا شروع کر. اور ایک آیت میں آتا رہے کہ پتھر اٹھا کے لگا دیا اور اس طرح گالی گلوچ شروع ہو گئے، کچھ لوگ چلے گئے. اب یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان ہیں، لیکن رسپانس کیا ملا؟ گالیاں، پتھر. ہمیں کبھی ایسا رسپانس ملا؟ ہم نے کبھی اس طرح دعوت دینے کی کوشش کی؟ ہمیں تو شرم آتی تو کہا ہمارے پاس بھی لگتا ہے، ہم تو دعوت نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہی پر بس نہیں، ابو لہب کر گیا جا کر اپنے بیٹوں سے کہہ کر زبردستی رسول اللہ کے بیٹوں کو طلاق دلوا دی. ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ رسول اللہ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا. رقیہ ام کلثوم کا جو بعد میں پیغمبر کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اب یہ دوسری نہیں، اس کا نکاح ہوا تھا تو ان سے طلاق دلوا دی. بہرحال اس طرح حالات سخت ہوتے چلے گئے. ابھی کچھ دن گزرے تھے، کچھ مہینے کہ ادھر سے حج کا موسم آ گیا. اب بڑے بڑے دور دور سے قافلے آنے تھے. انہوں نے مکے میں آگے پڑاؤ کرنا تھا. وہاں پر میلے کی ایک شکل بن جاتی، 2-3 بڑے بڑے ڈیرے تھے جہاں پر بازار لگتے تھے، دور دور سے دنیا اکٹھی ہوتی تھی. اب مکے والے ٹینشن میں پڑے ہوئے کہ رسول اللہ کی دعوت بھی عرب میں نہ پھیل جائے. ان کو تکلیف کس بات کی تھی؟ انہیں اس بات کا پتا تھا اگر ہم نے توحید کا اقرار کر دیا تو ہمارے بتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. جب بتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی تو لوگ یہاں پر کہاں آئیں گے؟ ہم تو یہ بتوں کے متولی ہیں. جیسے اس طرح سمجھ لو ایک مجاور کسی مزار میں بیٹھا ہے، وہاں کی کمائی کھا رہا ہے. اب اس مجاور کو کہا جائے یہ مزار توڑ دے، ختم کر دے، وہ مجاور لڑنے مرنے پر آ جائے گا تو مزار ختم نہیں کرے گا، اس کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے وہاں سے. تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری چتراہٹ کو خطرہ ہے. یہ لوگ یہ سب کس لیے آئیں گے؟ یہ میلے ہی نہیں کہ تو نام بلٹتے ہیں. تو باہر آ گئے، انہوں نے پوری پلاننگ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں دعوت دینے جاتے ہیں پیچھے پیچھے بلا لوگوں کو کہتا ہے یہ جھوٹا انسان ہے، یہ بدترین انسان ہے، یہ غلیظ ہے، گالیاں بھی دیتے، سب کچھ کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. آگے سے لوگ تانے، تنقید، گالیاں، مجنوں، جادوگر اور دھکے دینا، لڑائیاں، یہ عام سی بات ہے. اور یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے. یہاں تک کہ وقت گزرتے 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 انہی حالات کے اندر کہ 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت مند کی زندگی بھی گزارنے کے لیے ابی طالب کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اچھی خاصی صحت مند خاتون تھی، کھاتی پیتی تھی، لیکن شیب ابی طالب میں جب 3 سال بائیکاٹ کی زندگی گزاری تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کمزور ہو چکی تھی، اتنی دبلی پتلی ہو چکی تھی کہ ان کی جو باتیں یہ اندر نکل چکی، ایک وہ اندر جا چکا تھا جس طرح کمزور لوگوں کا ہوتا ہے. اتنی کمزوری، یہاں تک کہ ایسے ایسے دن گزرے تھے شیب ابی طالب کے اندر کہ درختوں کے پتے، درختوں کی جڑیں کھا کر اپنی بھوک کو ختم کیا جاتا ہے. اتنے سخت حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے. لیکن بازاری بات ہے، وقت بہت مختصر ہے، یہ ساری کی ساری سیرت بیان کرنا تو بڑا لمبا مسئلہ ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اتنے مشکل ترین حالات آئے جتنے کبھی کسی نبی کی زندگی میں نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا گیا، ہماری عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ سب سے مشکل، سب سے دلخراش واقعہ سنائیں.
جس کی آپ کو انتہائی دکھ ہوا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین لمحہ، سب سے مشکل ترین دن اور سب سے خطرناک جس نے مجھے بڑے اتفاق کے ساتھ کیا وہ واقعہ وہ تھا جس دن میں طائف کی وادی میں گیا. کیوں؟ اپنے قوم کو جب حضرت ابو طالب فوت ہو چکے، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کرنے والے تو ابو طالب تھے، یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، اور انہوں نے صاف اعلان کیا ہوا تھا خانہ کعبے کے اندر کھڑے ہو کر اپنے نوجوانوں کو ساتھ کھڑا کر کے یہ اعلان کیا تھا اگر کسی نے محمد رسول اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا یا اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تو یہ بات یاد رکھنا مکے میں خون کی ندیاں بہہ جائیں. میں اپنے خاندان کے سارے نوجوانوں کو لے کر حملہ کروں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا بدلہ کیسے نہیں ملتا. یہ اعلان تھا جس کی وجہ سے مکے کے لوگ رکے ہوئے تھے. باقی لوگوں کو تو مارتے تھے. عمار بن یاسر کی والدہ کی شرکا نے نیزہ مار کے کو قتل کر دیا. بڑی بڑی تکلیفیں آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت بلال پر کیا گزرا، حضرت خباب بن ارد پہ کیا گزرا، کوئلوں پر لٹا دیا جاتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی تک اس طرح کے سخت حالات نہیں تھے. مطلب قتل کی سازشیں کم از کم نہیں تھی. موقع پر تو تھوڑا بہت مار لیا مار لیا لیکن یا پھر شیخ ابی طالب کی بات کرتے. لیکن جب ابو طالب فوت ہو گئے اس کے بعد قتل کی سازشیں شروع ہو گئی. قتل کی سازشیں جب شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں تم تو میرے رشتے دار ہو نا، میرے جاننے والے ہو، تم نے تو میری 40 سالہ زندگی افضل کی تھی پہلے، اس کے باوجود تم مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئے حالانکہ میری دعوت اتنی سچی ہے. دیکھو میں ابھی جا رہا ہوں طائف کی وادی میں، وہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن یہ دعوت میں ان کو دوں گا تو وہ دعوت قبول کر لیں. ایک ایمان ایک امید لے کر گئے اور ساتھ یہ بھی تھا کہ مکے والے مجھ سے بڑا حق کر رہے ہیں کہ مجھے وہاں پر پناہ مل جائے گی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں گئے، وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دی. سرداروں سے الگ الگ ملے، بجائے سرداروں نے بات سننے کے کہنا ماننے کے الٹا اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ اس کو دھکے دے دیں کہ طائف سے باہر نکالو. ان لڑکوں نے صرف دھکے نہیں دیے، پتھر بھی مارے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی سے نکلنے میں مجبور کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دعوت دینے کے لیے گیا تھا، انہوں نے آگے سے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ واقعہ میرے دل کو بڑا ہی ڈس ہارٹ کیا اور زندگی بھر کا میرا سب سے بہترین واقعہ ہے یہ. اب غور کریں زندگی میں کتنے کتنے سخت حالات آئے، بیٹے فوت ہوئے، بیوی فوت ہوئی اور صحابہ کرام فوت ہوئے، اللہ کے نبی کو خود زخم آئے. لیکن سب سے مشکل واقعہ کون سا ہے؟ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا ہے. ایک سچا انسان اپنے مشن کے ساتھ اتنا مخلص ہوتا ہے، اس کی تکلیفیں اس کی خوشیاں اس کے مشن کے ساتھ جڑی ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادی میں بھی اس طرح مان کے باقی واقعات آپ بہت سنتے رہتے ہیں. تو مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان ہونے کے باوجود تانے بھی برداشت کیے، تنقید بھی برداشت کی، خاندان والوں کی لڑائیاں برداشت کی، قتل کی سازشیں برداشت کی، اپنے ساتھیوں کا خون برداشت کیا، اپنے ساتھیوں کی ہجرت برداشت کی، اپنی بیٹیوں کی طلاق برداشت کی، اپنے اوپر گندگی پھینکوانا برداشت کیا. نماز پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ برتنوں کے اندر ہڈیاں پکتی ہوئی ہڈیاں کے اندر بکریوں کی میکریاں ڈال دیتے تھے. یہ سب کچھ برداشت کیا دین کی دعوت کی وجہ سے. اب آپ کو ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ مگر ہم دعوت نہیں دیتے. کیوں؟ لوگ تانے دیں گے نہیں، تو لوگ کی گال نہیں سنتے. کسی کو لے کے کھانا ہے ساموں کی گال کیوں کرے؟ باتیں طرح طرح کی خاندان کے اندر باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ خاندان والے ہمیں کیا سمجھیں؟ میری یہ عزت ہے. دیکھیں جی کیا کریں، مشکل ہے بڑا. میں دفتر میں جاتا ہوں ہر بندہ عزت کرتا ہے، اسلام کا نام لوں گا لوگ عزت نہیں کرتے. ہمیں اپنی عزت رسول اللہ سے شاید زیادہ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چلو وہ تو نبی تھے، ان کی ایک مشن تھا، ان کے ساتھ نہیں. اللہ کی قسم یہ دین نیک لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے ہم تک آج پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بہت ہو چکے. یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ ہر دور کے اندر ایسے کچھ لوگ ضرور موجود رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف کی. یہ
جنہوں نے دین کی دعوت کو آگے پہنچایا ہے، اور یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو، دین کی دعوت دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے، آگے آنے والی نسلوں تک اس دین کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم ادا نہیں کر رہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم ادا نہیں کر رہے، بڑی کمیاں بتائی ہیں، ہم مشکلات سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دین کا عالم نہیں بنانا چاہتے، آج دین اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ لوگ توحید سیمینار کرتے ہیں، نام توحید سیمینار ہوتا ہے، بیان اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ شرک کیا جاتا ہے۔ صرف چھوٹی موٹی جگہوں پر نہیں، بنارے پاکستان کے اندر ایسی بڑی بڑی جگہوں پر پورے پاکستان کے سے لوگ بلا کر وہاں پر کو توحید کے نام پر شرک سکھایا جاتا ہے، نام عشق رسول کا لیا جاتا ہے، نام محبت رسول کا لیا جاتا ہے، لیکن محبت رسول کی آڑ میں بدعات لوگوں کو دی جاتی ہے۔ یہاں پر حالت یہ ہے کہ نام ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کیا جاتا ہے، جیسے پتہ نہیں کتنی اسلامی تقریر ہونے لگی ہے، جیسے اسلام کا صحیح حلیہ پیش کیا جانے لگا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ساری سیاستدان، کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، ایسے آپ کے دل میں آلموسٹ سیاستدان اپنی کرسی کی خاطر دین کے غلط معنی، غلط مفہوم، غلط تشریحات بیان کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، احتجاج جس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو جہاد کا نام دے کر لوگوں کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اسلام کا حلیہ جو بگاڑا، اس کو سنوارنے میں کس کا کردار ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں لوگوں کو سامنے واضح دین، صحیح صاف ستھرا دین نہیں پیش کرنا چاہیے؟ حالت تو یہ ہے، ہماری امت کی اکثریت وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں مشرک۔ 100 میں سے 80-90% لوگ جو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، 80 سے 90% لوگ مشرک ہیں۔ اگر نہیں یقین آتا آپ بیٹھے بات میں تو کہتا ہوں جمعے کے بعد بیٹھا کرو، سوال کیا کرو، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد اکثریت عبادات میں سے سب سے بہترین چیز نماز ہے۔ نماز کے اندر دیکھیں اکثریت لوگوں کی 80 سے 90% لوگوں کی نماز اس سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اکثریت لوگوں کے عقائد، ان کے معاملات، ان کے سنت رسول کے مطابق نہیں۔ ہماری شادیاں 80 سے 90% سنت رسول کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے رسم و رواج، ہماری تجدید و تطہیر، یہ معاملات شرک و بدعات سے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اصل اسلام جو بڑا سیدھا سادہ صاف ستھرا دین ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ کون بتائے گا لوگوں کو؟ ہم تو اپنے بچوں کو ٹھنڈی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پیسہ کمائے، پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کو دین کو پڑھانا چاہتا ہے کوئی؟ زیادہ سے زیادہ بھی پڑھائیں گے صرف یونیورسٹی آتا ہے، اس کے بعد پھر وہی کالج یونیورسٹیاں، تاکہ بچہ پیسہ کمائے۔ اگر اس طریقے سے چلتا رہا تو پھر دین کا حلیہ تو آہستہ آہستہ بگڑ رہا ہے۔ ہم تک تو دین پہنچ گیا، اس کا مطلب ہے پچھلے لوگوں نے اپنا کردار ادا کر لیا، ہم آگے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں آج جتنے مسلمان ہیں نام لیوا، اتنے آج سے پہلے زندگی میں کبھی بھی نہیں تھے۔ دنیا کا پہلا بڑا مذہب بننے جا رہا ہے اسلام، صرف چند لاکھ لوگوں کا ریشو رہ گئے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ذلیل ہو گئے۔ کیوں؟ حقیقی مسلمان نہ ہونے کے برابر ہے، صحیح توحید پرست نہ ہونے کے برابر ہے، صحیح سنت رسول کو ماننے والے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں بس صرف نماز پڑھ لی، بس اسلام کا اپنے ادا کر دیا، بڑا احسان ہے، بس ٹھیک ہے۔ جو بندہ صرف نماز پڑھتا ہے، صرف نماز پڑھتا ہے، یہ ادنا ترین درجے کا مسلمان ہے، ادنا ترین۔ باقی معاملہ تو اور بھی ہے میرے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑی توڑتے جائیں گے، آخری کڑی نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال بات دور نہ نکل جائے، مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہم لوگوں کو دین سکھائیں، اور یہ تکلیفیں صرف اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کی، صحابہ کرام وقت میں نے پہلے طے کہا، صحابہ کرام کی تکلیفیں بھری پڑی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے دیکھا ایک دن کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جا کے دیکھا تو لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے، گلے میں کپڑا دیا، بال دے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی
سارے کے سارے مشرکین اکٹھے ہوئے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس، موقع کو دیکھنے کے باوجود، لوگوں کو دیکھنے کے باوجود دعوت دین سے باز نہیں آئے۔ اللہ کے نبی کو چھڑوایا، دھکے دے دے کر لوگوں کو اللہ کے نبی کو چھڑوایا اور پھر دعوت دے دی۔ کہا اور تم لوگ اس کو اس وجہ سے مارنا چاہتے ہو، یہ کہتا ہے ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کو، اس کو قصور کیا ہے۔ ایک اللہ کا نام سنا ہم نے ابو بکر کے، مجھے تو ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑا بہت نہیں مارا، اتنا مارا، ایک بدبخت نے اتنے منہ پہ تھپڑ مارے، اتنے تھپڑ مارے کہ منہ کی گال اتنی سوج گئی کہ ناک اور منہ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر پڑے اور سب لوگوں کو یہی لگا کہ ابو بکر مر جائے گا۔ اسی وجہ سے ابو بکر کے جب خاندان والوں کو پتا چلا وہ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو یہ خاندان اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ کیوں؟ لگا تھا اس کو ہوش نہیں آ سکتا، سارا دن بے ہوش رہے۔ شام کے قریب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے ابو بکر کو ہوش آیا، ماں دودھ کا پیالہ پاس لے کے کھڑی، کہا ہوش آتے ہی پہلے الفاظ کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، کس لیے مارے کھائی تھی، کس لیے درد برداشت کی؟ اسلام کی خاطر۔ ایک نہیں دو صحابہ کی زندگی بری پڑی ہے۔ اس کے بعد دیکھ لو امام ابو حنیفہ جیل میں نہیں گئے، جیل میں جا کر کو بھی مارے کھانی پڑی۔ امام مالک کو دیکھ لیجیے، دین بیان کرنے کی وجہ سے گدھے کے اوپر بٹھا کے، مسجد نبوی کا امام ہے، گدھے کے اوپر بٹھا کے، منہ کالا کر کے، گلے میں جوتیوں کا ہار پہنا کے مکے کا چکر، مدینے کی گلیوں کا چکر لگایا جا رہا ہے۔ دین بیان کرنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال نہیں بلکہ 11 سال جیل میں مار کھانی پڑی۔ تازہ تن جلاد کوڑے مارتے ہیں، 2 کوڑے مارتے تو پیچھے ہٹتا تھا، پھر دوسرا 2 مارتا تاکہ تھکاوٹ محفوظ مارے۔ اتنا مارتے برا حال کر دیتے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اتنی زور سے کوڑا مارتے تھے کہ اگر ہاتھی کو مارا جاتا ہاتھی بدر کے بھاگ جاتا، اتنے زور سے مار۔ 11 سال مار کرتے ہیں۔ کس کی تعریف پڑھو؟ شہداء کی لسٹیں بھری پڑی ہیں۔ دین کی خاطر قربانیاں دو گے تو اسلام پھیلے گا۔ میں نے پہلے بتایا کہ اگر اس راستے پر چلو گے یہ آسان راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم بڑا ہی مزے کا راستہ ہے۔ ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، مزہ آتا ہے زندگی گزارنے کا، دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ یہ پیسے والوں کو نصیب نہیں ہوتا، یہ دنیا دار کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا اپنی ضرورت کو، اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھے۔ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو صحیح دین سمجھایا جائے، لوگوں کو دین کے نام پر غلط راستے پر لگایا جا رہا ہے۔ خدا اٹھو اپنا کردار ادا کرو، اور جب بھی کبھی کوئی تکلیف آئے، لوگ تانے دیں، تنقید کریں، خاندان والے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں، بیویاں تنگ کرنے کی کوشش کریں، بیویوں کے معاملے میں بھی سن لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کیا کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے سونے جواہرات کی ڈیمانڈ کی تو اللہ کے نبی پورا 1 مہینہ ان سے بھی ناراض رہے، پورا 1 ماہ اپنی بیویوں سے ناراض رہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی اور زندگی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری طرح کی عام زندگی تھی، اور بلکہ مشکلات ہم سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے۔ اسی لیے خدا زندگی میں جب بھی کبھی تانے، تنقید، خاندانی لوگ یا بیٹے، بیٹیاں، بیویاں کچھ کہنا شروع کریں، فوراً اپنے ذہن میں ایک بات بتاؤ، اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ تمہاری عزت اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں ہے، تمہاری شان اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر وہ تانے برداشت کر سکتے تو ہمیں بھی کرنے چاہیے، اگر وہ تکلیفیں برداشت کر سکتے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، اگر انہوں نے اپنی ڈیمانڈیں بیویوں کی، بچوں کی رد کی تو ہمیں بھی کرنی پڑے گی۔ خدا ان چیزوں کو سوچیے، وقت کی ضرورت کو سمجھیے، ایسا نہ ہو وقت گزر جائے، دن بہ دن حالات سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے معاشرے کے اندر علماء کی، صحیح علماء کی تعداد بہت کم ہے جو تمہیں صحیح منہج بتا سکیں، صحیح دین بتا سکیں۔ وہ خدا را پھر یہ کہوں گا، سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سید التابعین وہ کہا کرتے تھے لوگوں علماء کے ساتھ چمٹ جاؤ، علماء کے پاس بیٹھا کرو۔ یہ سٹیج یہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ساری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگ غصہ کرتے ہیں،
لوگوں نے کیا غصہ کرنا ہے؟ انتظامیہ مولوی صاحب کو نکال دیتی ہے. مثال کے طور پر نہیں آپ 4-5 باتیں سب کرو. یہاں کی ویسے انتظامیہ مطلب بہت اچھی ہے, کبھی تم نے آج تک اللہ کا شکر مجھے نہیں ہوتا. میں یہاں پہ صحیح توحید کی بات کروں, صحیح منہج کی بات کروں. اکثر ایسا ہوتا ہے انتظامیہ والے مولوی صاحب کو نکال دیتے ہیں. کسی کو کیا پتا کہ کیوں نکالے, آپ تک حق کیسے پہنچے گا؟ خدا نے یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, اس چیز کو سمجھے. ساری باتیں اسٹیج پر نہیں ہو سکتی, ساری باتیں کھول کر نہیں بیان کی جا سکتی, اشارہ سب کیا جاتا ہے. اسی لیے خدا علماء کے پاس بیٹھا کرو, ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ, جیسے اپنے دوستوں سے دوستیاں لگاتے ہیں. ان کے پاس بیٹھو, ان کے ساتھ مشورہ کرو, پھر وہ آپ کو بتائیں گے. یہ بھی شرعی موقف, جیسے پچھلے جمعے میں نے سیاست کا شرعی موقف بیان کیا. الحمدللہ ہمارے استاد یوسف طیبی صاحب نے ایسے سکھایا, اور اس معاملے میں ہمارے سب سے بڑے استاد عبدالعزیز آپ کوئٹہ ہے جنہوں نے ہمیں سمجھایا. بہرحال تدریب الدعوات تاثیر جب پڑھتے تھے انہوں نے اپنی بات سکھائی. یہی درس ایک مسجد کے اندر میں نے دیا, حالانکہ وہ مسجد بہت اچھی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن وہاں کے لوگوں نے درس کے بعد کھڑے ہو کر کہ مولوی صاحب کو کہیں کہ سیاست پر بات نہ کیا کریں. میں نے مطلب پہ بات کی ہے, اس کے خلاف کی ہے, یہ نواز شریف کا ہے. میں نے تو سیاسی موقف دیا ہے کہ شریعت میں احتجاج کی گنجائش نہیں ہے, شریعت میں اس توڑ پھوڑ کی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. آپ جماعت کو, اپنی جماعت کو دیکھیں, آج تک انہوں نے حکمرانوں کے خلاف کبھی احتجاج کیا ہو. ان کے احتجاج کیا ہوتے ہیں؟ آج کل کی تقریر کانفرنس, اصلاح امت کانفرنس, استحکام پاکستان کانفرنس, نظریہ پاکستان کانفرنس. ان کو نہیں نظر آتا کہ حبیب بن نائی کے خلاف احتجاج کرنے کے زیادہ لوگ آئیں گے؟ نہیں, یہ سلفی منہج کے خلاف ہے. اس لیے خدا سمجھو, آپ تک ہر چیز کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا جا سکتا, نہ یار آدمی بول سکتا ہے. اس لیے خدا اپنی ذمہ داری خود پوری کرو. جیسے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے روٹی کماتے ہو, محنت کرتے ہو, اس کو پیٹ میں ڈالتے ہو, پھر اس کو ہضم کرتے ہو اور اچھے طریقے سے اپنی صحت بناتے ہو, اسی طرح اپنی روح کو بھی طاقتور کرنے کے لیے, اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنے کے لیے علماء کے پاس جایا کرو, قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا کرو اور علماء کے ساتھ ڈسکس کیا کرو. یہ ایسے اس میں شرعی رہنمائی کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں خود بھی دین سیکھنے کی اور دوسروں تک دین کو صحیح طرح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا